آج رات کی تراویح میں چوتھے پارے کے تیسرے رکوع سے پانچویں پارے ختم تک پڑھا گیا۔ شروعات ہو رہی ہے سورہ نساء سے۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ آگے ایک آیت ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر دے دو، یعنی جب شادی ہو تو مہر فوراً ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل ہوتا ہے کہ شادی میں بہت کچھ خرچ ہو جائے گا لیکن مہر ہی سب سے لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی زندگی بھر مہر ادا نہیں ہو پاتے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ شادی کے موقع پر فوراً مہر ادا کر دینی چاہیے۔ آگے ایک آیت ہے کہ والدین یا رشتہ دار جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیں اس میں مردوں کا بھی حق ہوتا ہے، عورتوں کا بھی حق ہوتا ہے، چاہے کم چیز چھوڑیں یا زیادہ چیز۔ مثلا والد صاحب کا انتقال ہوا تو جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیں، گھر ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، پیسے ہو، گولڈ ہو، جو بھی چیز ہو اس میں سب کا حصہ رہے گا، مرد کا بھی عورتوں کا بھی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جو رہائشی گھر ہے اس میں تو بھائی لوگوں کو ہو جائے، بچوں کو ہو جائے، لڑکیوں کو اس میں نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے، ہر چیز میں ان کا حصہ رکھتا ہے۔ آگے ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ یتیم اس نابالغ بچہ یا بچی کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام تفصیل سے بیان کیے کہ وراثت میں سب کا حصہ شرعی طور سے متعین ہے، اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو وراثت تقسیم کر لینا چاہیے، اور جو بہنوں کا حق ہے وہ ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ فون کر کے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں چاہیے یا نہیں چاہیے، تو اگر وہ بہن کہتے نہیں چاہیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا حصہ باقی رہے گا، اس کا حصہ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، پھر اس کے بعد وہ جس کو چاہے دے دے، خود استعمال کرے، گفٹ کر دے، کچھ بھی کرے، وہ مالک ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اختتام سے ذرا پہلے بیان فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ رہا کرو۔ اگر ان کی کوئی خصلت، کوئی عادت تمہیں بری لگتی ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دے۔ ویسے بھی مسٹر پرفیکٹ اور مسز پرفیکٹ، یعنی 100% کوئی اچھا نہیں ہوتا، ہر ایک آدمی میں کچھ نہ کچھ اچھائی، کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کسی کی ذات پر انگلی اٹھانے سے ذرا پہلے ذرا ایک آئینہ شفاف بھی زیر نظر رکھ لو، یعنی ایک آئینہ بھی رکھ لو، اس میں اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اپنے گریبان میں بھی جھانک لو۔ خرابی اور اچھائی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، کسی میں کچھ کسی میں کچھ، تو ہمیں خرابیوں سے درگزر کر کے اچھائیوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی لسٹ دی ہے جن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ پانچویں پارے میں ایک آیت ہے کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، تجارت کے ذریعے ہو یا رضامندی کے ذریعے ہو تو ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے کا مال بغیر اجازت کھا لیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی دوست ہیں، ان کا مال بغیر اجازت کے زبردستی کھا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، یا پھر کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کھا لیا، تو یہ غلط طریقہ۔ اب جب کھا چکے ہم تو بیچارہ کیا کرے گا، وہ تو ظاہر کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہی کر سکتا ہے۔ تو پہلے سے پیشگی اجازت، پرائر انفارمیشن ضروری، بغیر اجازت کے، بغیر رضامندی کے کسی کا مال لینا درست نہیں۔ آگے ایک آیت ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، مثلا کسی کی شکل بہت اچھی ہے، کسی کی ہائٹ اچھی ہے، کسی کی کلر بہت اچھا ہے، تو ان سب چیزوں میں تمنا نہ کیا کرو کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں، چونکہ یہ ہو نہیں سکتے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھائی، کچھ حساب سے اچھا بنایا ہے، کچھ حساب سے اس میں کمی بھی نظر آئے گی، یعنی بظاہر لوگوں میں، حالانکہ اللہ نے تو سب کو اچھا ہی بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں اور مولڈ میں ڈھالا ہے، تو اگر ایسی گاڈ گفٹڈ قدرتی چیزیں کسی کو مل گئی تو اس کی تمنا نہ کیا کریں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ اور ذمہ دار بنایا ہے، کیونکہ مرد کے اوپر اللہ نے خرچ کی ذمہ داری رکھی ہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ اگر میاں بیوی میں کچھ مسئلہ ہو جائے تو پہلے خود سے ہی وہ لوگ حل کریں گے، نہ حل ہو سکے تو شوہر کے گھر اور عورت کے گھر کے ایک ذمہ دار کو لے کر آپس میں بات کریں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ان کو نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔
وہاں موت بھی نہیں آئے گی. دنیا میں تو جب پریشانی ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے موت ہی آ جائے, وہاں تو پریشانیوں کا انبار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آگے ایک آیت ہے کہ تمہارے رب کی قسم تم مومن انسان تم نہیں ہوگے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصلہ بنا لو اپنے آپس میں ہونے والے اختلاف کے اندر. یعنی اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کیا کہتی ہے اس کو حکم بنانا چاہیے, اس کو فیصل بنانا چاہیے. آج ہوتا ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مسئلے کے حساب سے, شریعت کے حساب سے ہمارا کوئی حق نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, اور اگر شریعت کے حساب سے کوئی حق نہیں نکلتا تو ہم سوچتے ہیں کورٹ کا سہارا لیں یا کوئی اور سہارا لیں جس میں ہمیں کچھ مل جائے. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا دوسرے پر حق نہیں ہوتا ہے, ویسے ہی وہ میرے پاس آتا ہے اور اپنے زبان وغیرہ کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے تو میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دوں گا. یعنی اگر اس کا حق نہیں ہے تو صرف میرے فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کی نہیں ہوگی, بلکہ وہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا جب میں اسے کاٹ کر دوں گا. اور اس لیے انسان کو اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ ہم اگر حق نہیں ہے تو پھر کورٹ کے ذریعے یا کسی اور سہارے سے حق لیں گے اگر, تو پھر آخرت میں لینا پڑے گا. قاضی شرح ایک بڑے قاضی گزرے ہیں, ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ ابا ایک صاحب سے میرا کوئی مسئلہ ہے کسی چیز میں, تو آپ پہلے بتا دیں اگر میرا حق نکلتا ہو تو میں کورٹ میں آ جاؤں, اور اگر حق نہ نکلتا ہو تو میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ کورٹ میں. پھر اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کیا. بیٹے نے کہا کہ آپ پہلے بتا دیتے. کہا ایسا کیسے, جب تم غلط تھے تو میں تمہیں کیوں غلط راستہ بتاتا. پھر ان کے کہنے کا حاصل یہ تھا کہ تمہارا حق نہیں ہوتا تھا تو میں تمہیں کیوں مشورہ دیتا کہ تم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے کورٹ کے باہر کچھ لے لو, وہ تو تمہارے لیے جائز ہی نہ ہوتا. ایک آیت ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت پکڑ کے رہے گی, چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو جاؤ. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. موت سے آخر تک کوئی بچا نہیں. وَأَعْيَا دَوَاءُ الْمَوْتِ كُلَّ طَبِيبِ, موت کی بیماری نے ہر ڈاکٹر کو عاجز کر دیا, اس کا علاج آج تک کہیں نہیں تلاش کیا جا سکا. آگے ایک آیت ہے کہ جو کوئی کسی کی سفارش کرے گا, ریکمنڈیشن کسی کے لیے کرے گا, اچھی سفارش, تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا. بری سفارش کرے گا تو برا ہوگا. اور اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا اچھے سے جواب دو, کم سے کم جیسا سلام کیا ویسے جواب دے دو یا اس سے اچھا جواب دو. آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر جنگ کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو کس طریقے سے نماز ادا کیجیے. جنگ کا خطرہ ہے, حملے کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ, پھر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے, تو عام حالات میں نماز چھوڑنے کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے. یہیں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ یقیناً نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے, تو نماز کے جو اوقات ہیں اس میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے. آگے ایک آیت ہے کہ جو لوگ آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں, دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں, عام طور سے وہ غلط ہی بات ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی بھلائی کا حکم کرے, صدقے کا حکم کرے یا کچھ اچھی بات کرے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی دھیرے دھیرے سرگوشی کرے گا تو وہ غلط ہی ہوگا عام طور سے. تو ایسی سرگوشی اور چپکی چپکی باتوں میں ہمیں اللہ کا خوف اور ڈر رکھنا چاہیے ملحوظ. بالکل اس پارے کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے رہے اور ایمان لائے. اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے, تھوڑی سی عبادت پر ڈھیر سارا اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. اللہ کی رحمت دینے کے بہائیں ڈھونڈتی, پکڑنے کے بہائیں نہیں ڈھونڈتی. اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے, تھوڑے سے عمل پر انسان کو بہت کچھ نواز دیتا ہے. انسان فرائض کی پابندی کر لے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے, تو انشاءاللہ اس کو اول فرصت میں جنت میں داخلہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے, جنت الفردوس میں.